کائناتی قوانین سے قانون مفرد اعضاء کی تصدیق۔ کائنات میں تحریک، تحلیل اور تسکین تینوں عمل ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ کائنات میں تحریک، تحلیل اور تسکین کی حالتیں۔ نمبر 1، کسی جگہ ہوا چل رہی ہے، یہ تحریک ہے۔ نمبر 2، کسی جگہ گرمی، ہوس اور بے چینی ہے، یہ تحلیل ہے۔ نمبر 3، کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، یہ تسکین ہے۔ تینوں اعمال اگر اعتدال پر رہتے ہیں تو آرام اور سکون ہے، اور اگر یہ تینوں اعمال اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو ہر شے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مثلا اگر بارش ضرورت کے مطابق برستی ہے تو خوشی و راحت اور خوشحالی رحمت ہے۔ اس کے برعکس اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو زندگی کی بقا خطرے میں پڑ کر زحمت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا اعتدال پر چلتی ہے تو ہر شے اپنے کام میں مصروف اور رواں دواں ہے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو ہوس اور بے چینی پیدا کرتی ہے، اور آندھی کی صورت میں ہر شے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حرارت اعتدال پر رہے تو تحلیل کا عمل درست رہتا ہے، اور اگر حرارت انتہائی کم ہو جائے تو زندگی کی ہر قسم کی نشو و نما بند ہو جاتی ہے، اور اگر حرارت زیادہ ہو جائے تو ہر قسم کی زندگی میں تحلیل زیادہ ہونے سے موت واقع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کائنات کا نظام زندگی قائم رکھنے کے لیے قدرت مذکورہ افعال اعتدال پر یوں رکھتی ہے کہ جب سخت گرمی پڑتی ہے تو بارش آ جاتی ہے، جس سے تحلیل کا عمل رک جاتا ہے اور تسکین ہو جاتی ہے۔ جب بارش سے ہر جگہ جل تھل ہو جاتی ہے تو تیز ہوا چل پڑتی ہے اور پانی خشک ہو جاتا ہے، یہ تحریک ہے، یعنی تسکین کو تحریک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کائنات کا ہی ایک حصہ ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء کی تحقیق یہ ہے کہ انسانی جسم کائنات کا ہی ایک حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انسانی جسم بھی ایک کائنات ہی ہے۔ اس لیے جو قانون کائنات میں چلتے ہیں وہی قوانین انسانی جسم میں چلتے ہیں۔ اس لیے انسانی جسم میں بھی تحریک، تحلیل اور تسکین کی تینوں صورتیں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی حیاتی مفرد عضو میں خون کی آمد زیادہ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں تحریک کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نمکین لیکن جب یہی خون جس مفرد عضو سے آتا ہے اس میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اور وہ مفرد عضو جس سے خون جا چکا ہے اس میں تسکین ہو جاتی ہے۔ مفرد اعضاء کی ان تبدیلیوں آسان تحریک، تحلیل، تسکین۔ نمبر 1، خشکی سے مفرد اعضاء میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، گرمی سے مفرد اعضاء میں تحلیل پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، تری سے مفرد اعضاء میں تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ یہ تصور کر لیں کہ تمام انسانی جسم میں صرف 3 حیاتی مفرد اعضاء، دل جو کہ تمام عضلات کا مرکز ہے، جگر جو کہ تمام غدود کا مرکز ہے، اور دماغ جو کہ تمام اعصاب کا مرکز ہے پر مشتمل ہے، اور ان تینوں حیاتی مفرد اعضاء میں 3 قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ تمام امراض و علامات کا باعث بنتی ہیں۔ تحریک خشکی کی زیادتی سے، تحلیل گرمی کی زیادتی سے، تسکین تری کی زیادتی سے۔ خشکی گرمی سے ختم ہوتی ہے، گرمی تری سے ختم ہوتی ہے، اور تری خشکی سے ختم ہوتی ہے۔ تحریک خشکی، تری تسکین، تحلیل گرمی۔ جس مفرد عضو میں تحریک یعنی خشکی ہوگی اس میں تحلیل یعنی گرمی پیدا کر دی جائے گی، جس سے تحریک یعنی خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس مفرد عضو میں تحلیل یعنی گرمی ہوگی اس میں تسکین یعنی تری پیدا کر دی جائے گی، جس سے تحلیل یعنی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جس مفرد عضو میں تسکین یعنی تری ہوگی اس میں تحریک یعنی خشکی پیدا کر دی جائے گی، جس سے تسکین یعنی تری ختم ہو جائے گی۔ دماغ تحریک، جگر تحلیل، دل تسکین۔ نقشہ نمبر 2، دماغ تسکین، جگر تحریک، دل تحلیل۔ نقشہ نمبر 3، دماغ تحلیل، جگر تسکین، دل تحریک۔ مفرد اعضاء کا ایک دوسرے سے تعلق۔ فطرت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کبھی کوئی کیفیت مفرد نہیں پائی جاتی، جیسے گرمی یا سردی کبھی تنہا نہیں پائی جاتی۔ کبھی گرمی تری ہوتی ہے تو کبھی گرمی خشکی، ایسے ہی کبھی سردی تری
ہوتی ہے اور کبھی سردی خشکی. یہی صورت مفرد اعضاء میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ مفرد اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. مثلا دماغ اعصابی ہے، اس پر غدی اور عضلاتی پردے چڑھے ہوتے ہیں، اور جگر جو کہ غدی ہے اس پر عضلاتی اور اعصابی پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور دل جو کہ عضلاتی ہے اس پر غدی اور اعصابی پردے چڑھے ہوئے ہیں. اس طرح دماغ کا تعلق اس غدی اور عضلاتی پردوں کی وجہ سے ایک طرف جگر کے ساتھ اور دوسری طرف دل کے ساتھ قائم ہے. مفرد اعضاء کی انفرادی صورت: نمبر 1 جگر اعصاب سے اعصابی. نمبر 1 دماغ اعصاب سے اعصابی. نمبر 2 جگر غدود سے غدی. نمبر 3 دل عضلات سے عضلاتی. مفرد اعضاء کے تعلق کی باہمی صورتیں: یہ حالت اس وقت پائی جاتی ہے جب کسی ایک مفرد عضو کا تعلق دوسرے مفرد عضو سے ہوتا ہے. مثلا نمبر 1 جب دماغ کا تعلق جگر سے ہوگا تو اس وقت جو حالت پائی جائے گی وہ یہ ہوگی: دماغ اعصابی، جگر غدی، نتیجہ اعصابی غدی. بالکل اسی طرح جب دماغ کا تعلق دل سے ہوگا تو دماغ پلس دل اعصابی عضلاتی، نتیجہ اعصابی عضلاتی. نمبر 2 جب دل کا تعلق دماغ سے ہوگا تو یہ صورت دل پلس دماغ، نتیجہ عضلاتی اعصابی. بالکل اسی طرح جب دل کا تعلق جگر سے ہوگا، دل پلس جگر، نتیجہ عضلاتی غدی. نمبر 3 اسی طرح جب جگر کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا تو یہ صورت غدی عضلاتی، نتیجہ غدی عضلاتی ہوگا. اسی طرح جب جگر کا تعلق دماغ سے ہوگا تو جگر پلس دماغ، غدی اعصابی. یہ مفرد اعضاء کے تعلق کے آپس میں صورتیں ہیں. یہ مکمل ہو کر مجموعی طور پر 6 صورتیں اختیار کر جاتی ہیں. نمبر 1 اعصابی غدی. نمبر 2 اعصابی عضلاتی. نمبر 3 عضلاتی اعصابی. نمبر 4 عضلاتی غدی. نمبر 5 غدی عضلاتی. نمبر 6 غدی اعصابی. ان 6 تحریکوں میں 3 تحریکیں مشینی اور 3 تحریکیں کیمیاوی ہیں. مشینی تحریکیں اعصابی عضلاتی یہ دماغ و اعصاب کی مشینی تحریکیں ہیں. عضلاتی غدی یہ قلب و عضلات کی مشینی تحریکیں ہیں. غدی اعصابی یہ جگر و غدود کی مشینی تحریکیں ہیں. ان تحریکوں میں پہلا لفظ مشینی یعنی عضو کی اپنی تحریک ہے اور یہی مقام مرض ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ کیمیائی کہلاتا ہے اور یہ مقام تسکین ہوتا ہے. مثلا اعصابی عضلاتی تحریک کا مریض ہے تو اعصاب میں تحریک اور عضلات میں تسکین اور غدود میں تحلیل ہوگی. مریض کے جسم میں خلط بلغم کا غلبہ ہوگا. مریض کے منہ کا ذائقہ پھیکا یا کسیلا ہوگا. ایسے ہی عضلاتی غدی تحریک کا مریض ہو تو مقامی مرض قلب و عضلات کی تحریک سے ہے. جگر و غدود میں تسکین ہوگی اور دماغ و اعصاب میں تحلیل ہے. مریض کے جسم میں خلط صدا کا غلبہ ہوگا اور مریض کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا. ایسے ہی غدی اعصابی تحریک میں جگر و غدود مقام مرض ہوتا ہے یعنی مقام تحریک ہوتا ہے. دماغ و اعصاب میں تسکین اور قلب و عضلات میں تحلیل ہوتی ہے. مریض کے جسم میں خلط افراز کی زیادتی ہوتی ہے. مریض کے منہ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے. اہم نطقہ: چونکہ مذکورہ تحریکوں میں پہلا لفظ مشینی اور اگلا لفظ کیمیاوی کہلاتا ہے اور کیمیاوی تحریک ہی مشینی تحریکوں میں صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں گے انہیں کو بڑھانا چاہیے کہ اس میں شفا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی تحریک اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ پھر بدلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے عروج کو زوال ہوتا ہے. مثلا اعصابی عضلاتی سے عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی، غدی اعصابی سے اعصابی غدی. کیمیاوی تحریکیں: عضلاتی اعصابی یہ قلب و عضلات کی کیمیاوی تحریکیں ہیں. نمبر 2 غدی عضلاتی یہ جگر و غدود کی کیمیاوی تحریکیں ہیں. نمبر 3 اعصابی غدی یہ دماغ و اعصاب کی کیمیاوی تحریکیں ہیں. یہ کیمیاوی تحریکوں میں پہلا لفظ مقام تحریک اور اگلا لفظ مقام تحلیل ہوتا ہے. مثلا عضلاتی اعصابی اس تحریک میں قلب و عضلات میں کیمیائی تحریک، دماغ و اعصاب میں تحلیل اور جگر و غدود میں تسکین ہوتی ہے. مریض کے جسم میں خلط صدا کا اجتماع ہوتا ہے. مریض کے منہ کا ذائقہ ترش ہوتا ہے. نمبر 2 غدی عضلاتی اس تحریک میں جگر و غدود کے مقام پر کیمیائی تحریک، قلب و عضلات کے مقام پر تحلیل اور
دماغ و اعصاب کے مقام پر تسکین ہوتی ہے، مریض کے جسم میں خلط صفرا کا اجتماع ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ چرپرا ہوتا ہے۔ اسی طرح اعصابی گدی، اس طریق میں دماغ و اعصاب میں کیمیائی طریق جگر و غدود میں تحلیل اور قلب و عضلات میں تسکین ہوتی ہے، مریض کے جسم میں خلط بلغم کا اجتماع ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ کیمیاوی تحریکوں میں چونکہ اخلاط جسم میں جمع ہو کر تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس لیے ان تحریکوں میں جمع شدہ اخلاط کو جسم سے خارج کرنے کے لیے کیمیائی تحریکوں کو مشینی تحریکوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے تاکہ جمع شدہ فالتو اخلاط جسم سے خارج ہو جائیں۔ اسی لیے عضلاتی اعصابی کیمیائی تحریک کو عضلاتی گدی مشینی تحریک میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے فاضل شدہ جسم سے خارج ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گدی عضلاتی کیمیائی تحریک کو گدی اعصابی مشین میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے فاضل صفرا جسم سے خارج ہو کر صفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والی تمام امراض و علامات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعصابی گدی کیمیائی تحریک کو اعصابی عضلاتی مشینی تحریک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس سے جسم میں جمع شدہ فالتو بلغم خارج ہو جاتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔